مکہ میں داخل ہوتے ہی اعلان فرمایا گیا تھا، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، اور جو شخص ابو سفیان کے یہاں پناہ لے گا وہ بھی اپنے کو مامون سمجھے۔ کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے شرمائے ہوئے، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، دل اندر سے کہہ رہے تھے کہ آج جان کی خیر نہیں، ہمارے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، ایک ایک شہید مسلمان کے خون کے قصاص کا آج دن ہے، ہمیں اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ ابو جندل کی پیٹھ سے لے کر بلال حبشی کے سینے تک کتنے جسم ہیں جن کو ہم نے نہیں چھیدا، نہیں تپایا اور نہیں داغا۔ ہمارے یہی ظلم و ستم کے سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کو گھر سے بے گھر ہونا پڑا، اور پھر جب وہ مدینے میں پہنچ گئے تو وہاں بھی ہم نے انہیں چین سے کس دن بیٹھنے دیا۔ ہمارے ہی سردار ابو سفیان کی بیوی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور ابن کمیہ ہمی میں سے تو تھا جس کی تلوار نے ابن عبداللہ اور در یتیم آمنہ کے چہرے کو لہو لہان کر دیا تھا، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بس یوں سمجھو کہ قاتلوں کو پھانسی کے تختے پر چڑھا کر اتار دیا گیا، تلواریں گردن کے قریب لا کر روک دی گئی، موت کا فرشتہ حلقوموں کی طرح اپنے ہاتھ بڑھا چکا تھا کہ اسے تھما دیا گیا۔ انسانیت کی پوری تاریخ عفو و درگزر کی اس مثال سے خالی ہے۔ یہ ہر کسی کی نہیں، صرف رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان تھی، اور یہ وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے مخصوص تھا۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاودہ دے دی، سلام اس پر کہ ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے۔ ایک مدت کے بعد صفا کی قسمت جاگی تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تھے۔ برس زمین کی نشا کف پائے تو بود، صالحہ سجدہ صاحب نظرہ خواہد بود۔ صفا میں ایک اونچی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور کافروں سے اسلام کے لیے بیعت لینی شروع کی۔ قبول اسلام اور شرف بیعت کا یہ سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا۔ ناپاک آج پاک کیے جا رہے تھے، دلوں کی سیاہی ایمان کے آب حیات سے دھل رہی تھی، کردار اور سیرتیں بدل رہی تھی، جاہلیت کا غرور اور حسب کا افتخار آج مٹ رہا تھا۔ بیعت کے شرف اور قبول حق کی اس سعادت میں عورتیں بھی برابر شریک تھیں۔ آج ان کی غلامی کی زنجیریں بھی کٹ رہی تھی، اور ان کی قسمت کا ستارہ بھی شرف و عزت اور احترام و محبت کے افق سے چمک رہا تھا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نیکوں میں سب سے بڑے، پاک بازوں میں سب سے زیادہ پاک باز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اور سوانح حیات میں یہ چیز کہیں نہیں ملتی کہ آپ نے کسی نامحرم عورت کا ہاتھ کبھی چھوا ہو۔ اس لیے فتح مکہ کے دن جب عورتیں قبول اسلام کے لیے حاضر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالے میں دست مبارک ڈال کر نکال لیتے، اور پھر عورتیں اس پیالے کے پانی سے اپنی انگلیاں بھگوتی۔ یہ عورتوں سے بیعت کا طریقہ تھا۔